400-500 سال پہلے لکھا گیا ہے، حضرت سلطان باہو کا جو زمانہ ہے مبارک. ہم تو 400 سال آگے آ گئے ہیں، کیا حال ہوا ہوگا؟ ہوں تو ایمان سلامت بھی کوئی نہیں منگتا. اللہ حضرت سلطان پاک اپنے دور سے گلا کر رہے ہیں، ایمان سلامت ہر کوئی، عشق سلامت کوئی ہو. کو جا کے دسو حضرت سلطان باہو پاک دے مزار مبارک تے عرض کرو حضور ہوں ایمان بھی کوئی نہیں جے سلامت منگدا. ہوں سارے دنیا ہی منگ دے جے، ہوں سارے باہر دا ویزا منگ دے جے، پیلیاں منگ دے جے، ٹریکٹر منگ دے جے، ٹرالیاں منگ دے جے، منڈے منگ دے جے، پیسے منگ دے جے. حضرت صاحب کو بتاؤ جا کے یارہ دسو نا کہ حضور کیسا دور آیا ہے یارہ. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میرے حضرت صاحب نے 2013 میں وصال کیا، 7 تے 4 ہے 11 سال ہو گئے. تو آپ اپنے دور میں اکثر رویا کرتے تھے، وہ آنکھوں سے آنسو گرتے تھے. ظاہر ہے جی 100 سال کا بڑا لمبا دورانیہ تھا میرے دادا شیخ کا جو حضرت نے گزارا. دکھا دل تھا تو کیا فرمایا کرتے تھے، سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی منگن ہی کوئی نہیں آیا ہے. منگے ہی کسی نے منگے ہی 100 سال بیٹھے رہے سی کدی کسی نے. اور حضرت میرے حضرت صاحب قبلہ مفتی صاحب گواہ ہیں، فجر پڑھ کے بیٹھے تے راتی 10 بجے تک پلنگ تے بیٹھے رہے. حضرت کوئی آ کے سودا منگے تو ہی سودا دئیے، حضرت سودا منگے ہی نہیں، سودا منگے ہی نہیں کسی نے. اور پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ 2013 کے ایک ولی کی کیفیت ہے تو پھر اپنے مزار مبارک میں حضور داتا صاحب کی کیفیت کیا ہوگی، جن کو دین سے اتنا پیار تھا. یارہ شادی نہیں کی کوئی. وہ تو آپ بکواس کر رہے ہو نا، وہ انجینئر کے جتنے لونڈے ہیں وہ آپ وہ ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہو جی حضرت سلطان باہو نے حضرت داتا صاحب نے 4 ویاہ کیتے تھے اپنی اولاد نہیں ہوئی. شرم حیا کرو یار، کوئی دلیل بھی لے کے آنی ہے تو کوئی کام کی دلیل لے کے آؤ. آپ نے تو شادی کوئی نہیں کی، جاؤ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھو. آپ نے تو نکاح ہی نہیں کیا کوئی بھی، ساری زندگی تنہا گزاری نانا جان کے دین کے لیے کہ جو وقت بیوی کو دینا ہے وہ بھی نانا جان کے دین کو دیں گے. جڑے حضرت جانے تے کاکے تے کاکیاں کھڈانے نے وہ بھی اسی دین دا ہی کام کریں گے. بکواس کرتے ہو، شرم حیا کرو تھوڑی سی. اللہ کے دوستوں کے بغض میں تم اس حد تک گر چکے ہو حضرت. شادی نہیں کی تھی پتر، دین دا کام کریں گے حضرت. تو میں کہتا ہوں میرے حضرت صاحب کا یہ عالم تھا 2013 کے ایک ولی کا، تو داتا صاحب کی اپنے مزار مبارک میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی حضرت، جہاں سارا دن لوگ آتے ہیں لیکن آتا کوئی بھی نہیں حضرت. میں پیچھے کہہ کے آیا ہوں، میں ایک دن تھا ادھر، اللہ نے کرم کیا. اللہ مجھے پتہ ہوتا ہے بعض باتیں لیکن میرے منہ سے نہیں روکا کر رہا ہے. جیسے آپ کا یہ بھرا ہے حال بھرا ہوا تھا حضرت، باہر بڑی دنیا تھی. میں نے کہا جی میری بات نہیں، پیچھے سے کرم ہوا ہے اور پیغام یہ آیا ہے کہ مسجد بھری ہے، صحن بھرا ہے، مزار پہ بڑے بندے ہیں لیکن معین الدین ان میں کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی تصویراں کھچن آیا ہے. یہ داتا صاحب حاضری، وہ بھائی حاضری کس کو کہتے ہو؟ آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا؟ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا بے نمازی ہو کے داتا صاحب کی ادھر حاضری دینے؟ کوئی بھی نہیں کو دل کو ہاتھ پڑا کہ میں بے نماز ہوں اور میں داتا صاحب سے ادھر جا رہا ہوں. آپ حیات کے قائل نہیں؟ آپ نے کس چیز کا نام حاضری رکھا ہوا ہے؟ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا ننگے سر داتا صاحب وہ اللہ کا ولی جس کی ایک ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق تھی حضرت، آپ نے کس کا نام حاضری رکھا ہوا ہے یار؟ میں تو آپ کی حاضریوں سے حیران ہوں حضرت، کیا آپ اس کو حاضری کہتے ہو حضرت؟ حضرت صاحب داتا صاحب تو بہت بڑی. میں کیونکہ کالج چھوڑ کے سائڈ پہ آیا، میں ادھر مرے کالج میں پڑھ رہا تھا، اللہ نے سوچ بدل دی حضرت، جامعہ نظامیہ ہم آ گئے، اللہ نے کرم نوازی فرمائی. مجھے آج بھی یاد ہے حضرت میرے انگلش کے ٹیچر حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہمارے کلاس انچارج تھے 9th اور 10th میں حضرت انگلش. حضرت تھے مزاج کے ذرا ڈاڈے حضرت، اور حضرت کا قانون مبارک تھا کہ جس نے حضرت کا لیسن نہیں یاد کیا یا ہوم ورک نہیں یاد کیا تو حضرت کیا کیا کرتے تھے، ایک قعدے 12 سوٹیاں حضرت. اور اگر آپ نے 12 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ہاتھ بند کیا تو پھر 1 سے شروع حضرت. اس دور میں یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی. تو یہ لیکن یہ اس سال میں 1-2 بار ہی ہوتا تھا. وہی کیڑا ایک کچ 12 روٹیاں کھائے حضرت. اس لیے کسی کا کام رہ جائے سو رہ جائے لیکن صابر صاحب کا کام رہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ بندہ رہ ہی جاتا ہے. میں نے دیکھا حضرت یہ تھی حاضری، جس نے رہ جانا نا
حضرت کیڑی کیڑی دعا نہیں کر چھڑنی، یا اللہ بدل پا دے، یا اللہ سائیکل خراب ہو جائے، یا اللہ سر بیمار ہی ہو جانا ہے، لیکن کوئی قبول ہوتی 12 سوٹیاں کھانی۔ اس کو کہتے ہیں حاضری حضرت جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ تھا جانا ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا ہے۔ بے نماز کو کوئی شرم نہیں آتی، میں داتا صاحب چل رہا ہوں، ساری زندگی داتا صاحب کا پیغام ہی رہا، نماز 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 نماز، ان کا پیغام ہی ہے۔ الٹے آپ نے نئے کام شروع کر دیے حضرت، جا کے مزاروں پہ سجدے کرنے حضرت۔ کیا کیڑا رونا روئی، سجدہ آپ کرتے ہیں، کھاتے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ڈلتا ہے حضرت۔ کہاں میرے امام نے آپ کو یہ کرنے کو، امام صاحب نے تو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا تھا، انہوں نے تو ہاتھ بھی لگانے سے منع کیا تھا، سجدے آپ کر رہے ہیں، ڈال ان کے کھاتے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت پچھوں پیغام آیا ہے کہ بندے بڑے نے لیکن معین الدین، کوئی مکھانے کھانے آیا ہے، کوئی چاول کھانے آیا ہے، کوئی تصویریں کھینچنے آیا ہے حضرت، ہیں جی، لیکن معین الدین کوئی اللہ کے لیے کوئی نہیں آیا، اس کا پتہ پوچھنے کوئی نہیں آیا، اس راستے پہ کوئی نہیں آیا سارے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پتر کس دن جا کے عرض کرنی ہے درود شریف پڑھ کے کہ حضور نہ مکھانے کھانے نے نہ چول کھانے نے، بڑا کہندے نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، او دے جو کوئی دو سانو ہے اجو دے چکو جتا فرماؤ، وہ جو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ اور پتر تو ویکھتے نہیں سکیں گا لیکن میرا دل کہندا ہے داتا صاحب ہی خوش ہو کے کہن گے شکر ہے کوئی تے آیا ہے، شکر ہے کوئی تے آیا ہے، کسی نے تے آگے کوئی گل بندیاں والی کیتی ہے حضرت جی۔ پتر بہت کچھ اللہ نے عطا کیا لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں دیا کیا، اس لیے پتر اے میٹھا لبوں کی تو نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حضرت کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ دیا کچھ سواد نے مشری اندر تے اساں کھنڈا میں چک ڈٹیاں آیا، اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا، یہ جملہ یہ شعر اپنے وقت کے سچے اور سچے اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں جن کو آپ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا عالم ہوگا میاں صاحب کا کہ وصیت کیا فرمائی کہ مولوی سلیمان مصباحی ورگا نہ میرا کوئی جنازہ پڑھان دی کھلو جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ کیا یہ کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا بھی چک ٹٹیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلہ حضور دیاں مٹھیاں اللہ اکبر یا لیکن یہ ہے کہ پتر آج امت اس میٹھے سے محروم ہے، اس لیے سارا دن ہماری زبان بکواس کرتی رہتی ہے۔ جس دن پتر مٹھا لب گیا پھر تو کوئی اور گل ہی کوئی نہیں کرنی، پھر تو کوئی اور گل کرنی نہیں ہے، جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ تو کہ تیرنا کسی نے کوئی اور گل کی تھی بھی تو کہنا چھڑ یار اونا دیاں گل لگ رہی ہے، لیکن وجہ صرف کیا ہے کہ ابھی یہ میٹھا ملا نہیں۔ لبو پترہ میٹھا کی تم تلاش کرو ڈھونڈو بچے بڑے پاک دے۔ میں شاہ صاحب یہ قصور کے پاس شاہ صاحب ہیں، میں اللہ یہ بھی مجھے خوف ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، پاک لوگ نے پتر تھی کیڑا کچھ آگے کو کام دی گل کرنی ہے، کسی نے تنگ ہی کرنا نہ۔ میں ایک دفعہ کسی کا پتہ بتا دیا وہ میں نے بڑے سخت ناراض ہوئے، میں نے ناراضگی بہت ہی بھی فرق ہے، انہوں نے کہا منحوس آدمی تجھے کسی نے کہا تھا لوگوں کو میرا پتہ بتانے کو، نہ کوئی بغل نہ کوئی بات ہے۔ تو وہ بڑے سونے سید ہیں، سید سارے سونے ہوتے ہیں لیکن کچھ ذرا پھر بہتے سونے ہوتے ہیں، کچھ پھر ذرا بہتے سونے ہوتے ہیں، وہ ذرا بہتے ہی سونے ہیں۔ تو میں ایک دن شاہ صاحب یہ گیا تو وقت تھا ہمارے پاس حضرت،
دل کیا کہ چلو شاہ صاحب کل چلیے حضرت۔ پتر یاد رکھو میں کسی دنیا دار پیر کی بات نہیں کر رہا، جڑے واقعی پیر نے اڈیک دے رہندے نے کہ کوئی آئے تو یار دی گل کری ہوئے۔ حضرت میرے حضرت صاحب شاہ جی وہ میرے ورگا کو دنیا دار آنا نے حضرت صاحب نے غصہ چڑھ جانا۔ حضرت کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو اٹھاؤں بس یہ جائے، لیکن جو آپ جیسے سید پاک نے آنا، کسی مولوی صاحب نے آنا، مفتی صاحب نے، حضرت نے بڑا خوش ہونا۔ میں نے ایک دن عرض کی میں حضور یہ میرے ورگے دنیا دار آندے نے تو آپ نے غصہ چڑھ جاتا ہے، یہ مولوی آندے نے تو بڑے خوش ہوندے ہو۔ فرماندے نے مولوی آن گے تو یار دی گل ہوئے گی، یہ دنیا داراں نال میں کی یار دیاں گلاں کراں، انہاں پھر آئی کہنا ویزا نہیں لگن ڈیا، مجھ کٹی نہیں دین ڈئی تے مجھ دودھ کٹا گئی حضرت۔ یہ پھر دنیا دار حضرت کوئی بھائی مولوی ہو رہی آن گے، کوئی شاہ ہو رہی آن گے تو کوئی یار دی گل چڑھے گی نہ، کہنا نہ میں کی یار دیاں گلاں کراں۔ یہ تو پتر پہ انتظار کرتے ہیں کوئی آئے تو یار دی گل ہوئے حضرت۔ اینا علماں وچ نہ پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ لیکن پتر یار تو دور دور تک کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے سٹیجوں پہ کیا چل رہا ہے، عجیب و غریب ہی کبڈی ہو رہی ہے سٹیجوں پہ حضرت۔ یار کا کدھر نام ہے حضرت؟ پتر ساری ساری محفل گزر جاتی ہے، اللہ کا نام کوئی ایک بار نہیں لیتا ہے۔ اب تو میں نے دیکھا پتہ نہیں سنیوں کو کیا ہو گیا، اب تو نعرہ تکبیر بھی نہیں مارتے حضرت، ڈائریکٹ ہی نعرہ رسالت حضرت۔ اب تو حضرت میں نے دیکھا ہے نہ حمد ہے نہ نعت ہے، ڈائریکٹ ہی حضرت علی پاک کی منقبت حضرت۔ میں صرف آپ سے سوال کروں گا پتر، فتنہ اس بات پہ ڈالنا ہو تو بڑا ڈال سکتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا حضرت علی اگر موجود ہوں تو نہ اللہ دی حمد کریں نہ نبی پاک علیہ السلام دی پہلے نعت پڑھیں، ڈائریکٹ ہی حضرت علی دا نعت شروع کریں، حضرت علی تینوں لین دین گے؟ لیکن ہو رہا ہے ہمارے سٹیجوں پہ کوئی کسی کو ادب لے آدھے یا ہم کر کے آ رہے ہیں، عجیب سٹیجوں پہ تم ساری ساری پتر محفل گزر جاتی ہے، اللہ کا نام جو قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو قرآن میں کہہ رہا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے، ساری ساری محفل گزر جاتی ہے، نہ کوئی نہیں لیندہ واہ سیمی بس کچھ ضمناً آ گیا تو آ گیا، باقی کوئی کہانی نہیں حضرت سارا حضرت۔ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے، اور میں کہتا ہوں بس بھائی کاکے وہ بس 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 پتر 10 منٹ رہ گئے نہیں ساڑھے بس حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت رابعہ پاک نا وہ رات کا وقت تھا اور اپنے سین میں کھڑی تھی اور اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، کندہ اڈیاں اونچیاں نہیں سن ہوندیاں، اب تو دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ دائیں بائیں کیا قیامت گزر گئی، صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کوئی مر گیا ہے، کسی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی اگ لگ گئی، صبح اٹھیں گے 7-8 بجے پیڑا جہاں منہ لے کے تو پھر ہی پتہ لگنا ہے۔ دیواریں اتنی اتنی اونچی کرنی، پتھر کے گھروں میں رہ رہ کے ہمارے دل بھی پتھر کے ہو گئے، ادو کی سی کندھاں چھوٹیاں سن دل وڈے سن، کندھاں چھوٹیاں سن دل وڈے سن، یعنی جی کار مٹی دے سن تے دل بھی مٹی آ رہے نرم سن، نرم ظاہر ہے جی سجے کھبے سارا محلہ اٹھ پیا۔ حضرت رابعہ اونچی اونچی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ وہ سب نے سمجھا عورت ذات ہیں، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا، رات کا وقت ہے، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ کو پانی لا دے۔ سارا محلہ ہی حضرت برتن لے کے پانی لینے چلا گیا۔ جب پانی لے کے آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، جو رازداروں میں سے تھے، انہوں نے کھڑا کر لیا، پوچھا کتنے چلے ہو پانی لے کے؟ سب نے کہا جی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، یہ ان کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، فرمایا یہ وہ پیاس نہیں ہے جو اس پانی سے بجھ جائے ہے، یہ وہ پیاس نہیں ہے جو اس پانی سے، یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے، اس کو دیکھ کے بجھے گی۔ لیکن پتر ساڑھے کل سوائے گلنا سنن سنان دے باقی چھاڑ برا ہی رہ گیا، کسی کدے کلے ہے والی پیاس انہوں ویکھن دی۔ تو میں سوال کروں گا اگر تیرے کلے پیاس ہے تو پھر سو کیوں جانا ہے راتی ہے؟ باتیں رہ گئی حضرت۔
लफ्ज़ सस्ते हो गए, जिसको जो मर्जी कह दो हजरत, जिसको जो मर्जी बना दो हजरत। मैं पीछे भी कह के आया हूँ, मैं इधर भी कहूँगा हजरत। अल्लाह अपना अपना फहम ही है ना, कोई इस बात को क्या समझता है। बड़े बड़े फोन में भी आते हैं हजरत, जी आपने आज ये कहा है, मैं आपको गोली मार दूंगा। भाई मैं कल जड़ी मारनी अज मार ला के, आहो भाई तेरे गोली मारिया मरना है सी हजरत जी। तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। मैं भाई कोई गाड़ नहीं सारा दिन सड़कों से पिया पौना, कल मारनी अज मारा तेरी, मैं गोली तू डर गया। मैं जिन्हों की ड्यूटी करने भाई जी, जिन्हों की ड्यूटी भाई, तू जिधर मारनी तू कल मारनी तू अज मार लिया भाई, हमारा तो काम है तरबियत करना। तुझे नहीं बात समझ आई तो वक्री बात, आ तू जुम्मे में मुझसे समझ ले जो मैंने बात कही थी हजरत। असल में पुत्र इशू कुछ आपकी तरफ से भी होता है ना, ये स्पेशल जो ये बैठे हो कैमरे वाले, पुत्र अगर बात चढ़ानी है पहले किसी आलिम को सुना लो कि यार साहब गल कितों कटी है भला लग के। बात बड़ी अच्छी होती है, आप वाकई उसको गोली वाली बना देते हो हजरत। स्पेशल जो टिक टाक कर हमारे, क्योंकि उन्होंने हजरत 1 मिनट की बात बनानी होती है, वो 1 मिनट वाकई हजरत जी। बाद दफ़ा अपनी बात सुन के मेरा ही दिल करता है कि जिन्हें गल की थी वाकई गोली मार छड़ा जाके हजरत जी, क्योंकि बात याद ही रह गई होती है, फितना बन चुकी होती है बात। अल्लाह मैं पुत्र मेरे खाते बड़े ही चैनल ने, लोग समझने मिसबाई साहब महीने का ना हो रहे कोई अरबा खरबा इकट्ठा करन डे, मेरा देखो चैनल भी नहीं है ना बिच हजरत जी, ना मेरे को टाइम है हजरत जी। मैं आज निकला हूँ, ये चौथा मैं बयान कर रहा हूँ हजरत जी, तीसरा चौथा 5वां मैंने जाके महमूदाबाद करना है, और फिर साह कोई नहीं लेना मैं तो सीधा रसालपुर जाना है। प्रोग्राम चल रहा है जी, मैंने जाके फजर के बाद उसको उधर बयान करना है जाके, फिर भी साह कोई नहीं लेना। 4 बयान में वापस इस्लामाबाद वही मेरे का कितने टाइम के मैंने चैनल चलाता फिर हजरत जी। मैं मसरूफ़ आदमी हूँ, जुमेरात को मैंने अपने घर वापस जाना है हजरत जी, लेकिन सिर्फ इसलिए ये जितने कैमरे अल्लाह मैं आ चुका हूँ, चुको सारे कैमरे, इन्होंने की जरूरत है ना चुकन, मैं डरना किसी को, या मैंने इनसे को महीने के पैसे लेने होते, मैं सिर्फ इनको इसलिए मना नहीं करता। चलो यार ये बात इनके ज़रिए लोगों तक जा रही है आगे, अल्लाह की कसम है मस्जिद में बैठा मुझे क्या लगे इन पर। उलमा का ये जो यूट्यूब से पैसे आते हैं, मुझे नहीं पता उलमा का जो मौक़िफ़ है, लेकिन पुत्र मेरा दिल नहीं है ना पैसे से करता। क्यों? क्योंकि मेरा इसलिए दिल नहीं करता कि हज़रत जी रसूल पाक की गल हो रही है, रस्ते च नंगी तड़ंगी बीबी पैप्सी बेचन आ जाती है, मेरा दिल नहीं करता वो पैसे लेने को। उलमा का क्या मौक़िफ़ है, क्या फतवा है, वो आप जाने, उलमा जाने, मेरा दिल नहीं करता पैसे लेने को। मैं इसको बड़ी बेदबी समझता हूँ। या उनकी बात होने लगी या उससे पहले हजरत बीबी चिप्स बेचना आ गई, उससे पहले बीबी दूध बेचने आ गई है हजरत जी, और फिर जी पहले बीबी दूध बेचेगी बाद चोना की गल होगी हजरत। और कई तो ऐसे लालची लोग हैं हजरत, उन्होंने एक क्लिप में 3-3 कमर्शलें लगवाई हुई हैं हजरत। मेरा नहीं दिल कर देना पैसे आज, हमें तो हमारे बड़ों ने सिखाया ही है, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। अल्लाह मेरे मुर्शिदा में सलामत रखे, उन्हें मेरे बड़े वहम कट छड़े ने फड़ के, अल्लाह मेरे मुर्शिद में सलामत रखे। खश इतना कदर न मेरे साहब ने, उन्हें मेरे बड़े वहम कट छड़े, 2-4 रह गए ने, वही मैंने पता उन्हें कट के छड़ने ने, एडा सौखा बाबा वो भी कोई नहीं है। कदी कदी मेरा गुजर जाग पाता, वो मैंने पता जान मेरी उदन ही छड़ानी जिदन गुजर भी उन्हें मेरे अंदर कट छड़ना फड़ के। समय क्या लगे हजरत, मैं तो इन पैसों को अच्छा समझता हजरत जी, लेकिन ये मेरा अपना मौक़िफ़ है। उलमा ने जो कहा ठीक है आप उस पर चलें, मेरा दिल ही नहीं मानता। हुजूर की बात आने से पहले एक बीबी आए हजरत चिप्स बेचने, या नबी अलैहिस्सलाम की बात हो रही है बीच में बीबी चिप्स बेचने आ जाए, मेरा नहीं दिल करता इन पैसों के लिए, मेरा नहीं दिल मानता। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए, लेकिन पुत्र ये बच्चे ऐसे करते हैं कि चंगी भली बात को वाकई दिल करता है, मेरा अपना दिल करता है कि मौलवी ने गोली काट मारा जाके, बात ही काट दी होती है इन्होंने सारी की सारी। चलो लेकिन फिर भी मैं करूँगा, ठीक है जी, जड़ी गोली है साढ़े नसीब लिखी थी खा लांगे चुप करके, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बात ना कर करके आगे कहाँ पहुँच गए हो तुम लोग। मैं पीछे भी कह के आया हूँ, वो हम जब जोशे खिताबत में होते हैं ना, हम जनाब वो जी जड़ा जड़ा हुसैनी हाथ चुको जी, और फिर मैं हैरान हूँ वहाँ पर भी सारे ही हाथ उठा देते हैं हजरत, किसी को कुछ नहीं होता हजरत, वो हुसैनी है तू। चलो मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा, पुत्र है सारे हुसैनी हैं, जड़ा ना हुसैनी होते पल्ले रहता कख नहीं है। हुजूर फरमाए ऐ मेरे अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी हुसैन से प्यार कर, जो मेरे हुसैन से प्यार करे तू उससे प्यार कर, जो मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखे तू उससे बुग़्ज़ रख।
पुत्र जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे उसके पास बचता क्या? ओदी पग भी रब ने ओदे मुंह ते मारनी है, ओदा दाड़ा भी रब ने ओदे मुंह ते मारना है, ओदियां नमाज़ां भी रब ने ओदे मुंह ते मारनी है। नमाज वही कबूल है जो मवद्दत अहले बैत में पढ़ी जाएगी, पग भी वो भी कबूल है जो मवद्दत अहले बैत में बांधी जाएगी। बाकी तेरे मुंह पे मारेगा वो सारे का सारा कुछ ही है। सारे हुसैनी हैं, लेकिन मैं सिर्फ तरबियत के लिए बात करने लगा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ भाई काकी एवं ना बेनमाजी हुसैनी हो सकता है? तो हाथ से सारे खिलार छड़ दे, कोई नहीं अंदर से आपका ज़मीर आपको मलामत करता हो, तू ही हाथ खिलार छड़े। हुसैन पाक के नाना जान फरमा रहे हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, तहकीक जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफर जैसा काम किया। तू भी बेनमाजी हो क्या चुप खिला रहे? नहीं पुत्र, इत्थों जी गलती हुई वह हुई है। हमारा काम आपको हुसैनी होने के सर्टिफिकेट देना नहीं था, हमारा काम था खुद भी हुसैनी रास्ते पे रहना और आपको भी हुसैनी रास्ते की दावत देनी। आपको सर्टिफिकेट देना हमारा काम नहीं था, हमारा काम था आपको हुसैनियत सिखाना। हुसैनियत अब देखो ना पुत्र, स्पेशल चलो अब कोई होएगा भाई जो टिक टाक नाल वाह नहीं है, सारे ने टिक टाक देखो ना जी। वो खलीलुर रहमान कमर का मामला बना, पूरी 5 करोड़ आवाम परेशान हुई है, हर बंदे ने क्लिप लगाया हुआ है, हर बंदा नीचे कमेंट्स कर रहा है। अल्लाह पुत्र तेन तो नहीं कल पूछा जाना कि खलीलुर रहमान कमर ने की कीता सी? वो क्या नाम है उसका, वो आमर लियाकत हुसैन, अल्लाह उसकी बख्शिश व मगफिरत करे, उसकी बीवी ने वो शादी कर ली है वो हकीम से उधर लोहा पाड़, सारी कौम को वक्ता पड़ा हुआ है। भाई आपसे तो नहीं पूछा जाएगा कि उड़ी बुढ़ी ने क्यों ब्याह किया, तो आपसे सवाल। लेकिन जिस मौजू पे आपको भी बोलना चाहिए था, आपको भी बोलना चाहिए था, आपको भी बोलना चाहिए था, उस पर सारे खामोश हैं। और वो मौजू क्या है? जज ने फैसला लिख दिया कि कादियानी अपनी इबादत गाह में, इबादत गाह तो है ही नहीं मनूसों की, वो जहाँ अल्लाह के रसूल की मुखालफत हो वो किधर की इबादत गाह होगी इधर। लेकिन चलो जो जज ने फैसला दिया, उसने फैसला दे दिया कि कादियानी अपनी इबादत गाहों में जो चाहें अंदर रह के वो कर सकते। सारी कौम सुती पड़ी है इधर। खलीलुर रहमान कमर के मामे, अमर लियाकत की बेवा के मामे हजरत सारे के सारे। किसी ने आपको खलीलुर रहमान कमर के लिए नहीं पूछना, किसी ने आपको अमर लियाकत हुसैन की बेवा के लिए नहीं पूछना। लेकिन पुत्र याद रखना बात खत्म ही सवाल पे होनी है, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़ा जिंदाबाद 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 ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फिर हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, सारी कौम को वक्ता पड़ गया अमर लियाकत का। और जनाब वो खलीलुर रहमान कमर का इतने सारे गूंगे बने बैठे, फैसला भी लिख दिया, फैसला करके फिर वो बाहर भी चला गया। कोई कौम की कान पे जूं नहीं रेंगी इधर, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा इधर जी, किसी की रात की नींदें नहीं हराम हुई। और देखो ना फैसला भी कैसा है भाई। ऐसा पाकिस्तान में कोई कानून है कि भाई तू अंदर रह के किसी का कत्ल कर छड़, कुछ नहीं होता है ऐसा कानून? कोई अपने घर के अंदर तू शराब बना, शराब बेच, शराब पी, पर अंदर ही करना है तूने, है ऐसा कोई कानून? है पुलिस आप पकड़ेगी फटाफट उसको। तू अंदर जिना करवा, जितने मर्जी लोगों को बुला, अंदर रह के तू जो मर्जी कर, है ऐसा कोई कानून? तो भाई फिर ये कैसा कानून बन गया कि अंदर रह के तुसी नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम के खातमुन नबीयीन होने पे भौंको? तुम अंदर बैठ के ये शराब, कत्ल, जिना तो इसके आगे है ही कुछ नहीं, क्योंकि शराबी की बख्शिश भी हो सकती है, जानी की बख्शिश भी हो सकती है, कत्ल करने वाले की बख्शिश हो सकती है, लेकिन जिसने इधर थोड़ी सी डंडी मारी बख्शिश नहीं होगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मैं
لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. پتر میں آپ کو کہنے لگوں یہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ کے بھی نبی ہیں، وہ میرے بھی نبی ہیں، بلکہ وہ صرف میرے اور آپ کے نبی نہیں ہیں، رحمت للعالمین. یہ صرف تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے، صرف انہوں نے نکلنا ہے، صرف انہوں نے بولنا ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے. یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ. خدا کا واسطہ گونگے شیطان نہ بنو. بولو جو کچھ کر سکتے ہو کمنٹ لکھو. ہاں جی دنیا دار یہ منحوس کے بچے ہیں سارے کے سارے، یہ سارے منحوس کے بچے ہیں. جی میں کہوں گا جج صاحب سے، جج صاحب اللہ کا خوف کھاؤ. کتنی دیر یہ سیٹ رہے گی؟ کھانی 2 روٹیاں ہی ہیں حضرت جی، 2 صبح کھانی ہیں، 2 دوپہر کو کھانی ہیں، 2 رات کو کھانی ہیں. وہ پیسے چبے نہیں جانے، پیسے بینکاں چ رہ جانے، کل ہی جانا ہے. کل جا کے کیا نبی پاک علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے حضرت جی؟ یہ قادیانی کافر ہیں حضرت جی، یہ قادیانی کافر ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بچوں سے کہنے لگا، سونے پاک محبوب فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو میرا عمر نبی ہوتا. میں کہتا ہوں اگر عمر نبی نہیں ہو سکتا یہ کدھر سے ہو گیا؟ حضور تشریف لے گئے، فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے، لیکن فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی، اگر علی نبی نہیں ہو سکتے ہو مرزا کیسے ہو گیا؟ اور میں اتنا ہی کہوں گا مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میں کہوں گا جائے سب اس پہ غور کریں. پاکستان کے یہ حالات نہیں ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہماری جانوں سے بھی عزیز مسئلہ ہے. ادھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی نہ ان کو باہر اجازت ہے نہ ان کو اندر اجازت ہے، نہ ان کو باہر اجازت ہے نہ ان کو اندر اجازت ہے. یہ جھوٹے یہ گندے یہ منحوس کہیں کے نہ ہوں تو، لیکن بات پھر پتر وہی ہے، ہاتھ تسی سارے کھلار چھڑ دے ہو لیکن کوئی نہیں پتر کسی کو. ایسے لگتا ہے مولویوں کا مسئلہ ہی ہے، آپ کا اس مسئلے سے تعلق ہی کوئی نہیں. تسی کی خلیل الرحمن کمردہ نعوذ باللہ کلمہ پڑھے، ساری قوم پاگل ہوئی ہے اس کے پیچھے. بلایا تھا نہیں بلایا تھا خود گیا، جہنم میں جائے بھائی گیا تھا نہیں تھا گیا، خود بھی گیا تھا، جیسے بھی ہوا تھا. ہمیں کیا لگے حضرت اس سے؟ ہمیں کیا لگے عمر لیاقت کی بیوی سے؟ خدا کا خوف کھاؤ یار. جڑے مسئلے ہیں ان مسئلوں کی طرف ہو، چھوٹا مسئلہ ہی ہے کوئی. پتر بدری صحابہ جو بڑے قیمتی تھے، لیکن جب باری نبی علیہ السلام کی نموز کی آئی فرمایا نہیں بدری بھی جائیں گے. پتر بڑے قیمتی تھے بدری صحابہ، بدر والے بڑے قیمتی تھے، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا حضور کی ناموس سے بدر والے بھی قیمتی نہیں ہیں. جب معاملہ حضور کی ناموس کا آئے گا پھر بدر والے بھی جائیں گے. اور کتنے حضرت حفاظ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں پتر، اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو، کوئی تھوڑا سارا کوئی تھوڑا اگے آؤ یار. پوچھو کون حسینی ہے، سارے کے سارے ہاتھ کھل. پتر تسی ایڈے حسینی ہوندے تو جرت سی کو فیصلہ لکھدا. انہوں پتہ ہی حضرت ہے نا تیلاں چ تیل شیل کوئی بھی نہیں ہے، سارے ٹک ٹاکر نے حضرت جی، سارے انڈیا دے ایکٹراں دے نکال حضرت جی. اس کو جج کو اگر پتہ ہوتا نا یہ واقعی حسینی، اس کی کیا ضرورت تھی وہ فیصلہ کر جاتا. اس کو گن پہ بھی وہ کرواتے نا، انہیں پھر بھی نہیں فیصلہ لکھنا. انہوں پتہ ہی کہ یہ نہیں تیل، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان تیلوں میں تیل، لیکن پتر نہیں تھے کوئی. یہ صرف ٹی ایل پی کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے. ٹی ایل پی کو بول رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، نکلے ہیں، یہ الحمدللہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اور اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے اور وہ اپنے فیصلے سے پیچھے آ جائے حضرت. اور جو ان کے لیے حکومت کا فیصلہ ہے وہ اسی رٹ کو، اسی فیصلے کو قائم دائم رکھے. پتر اب بڑا کام کی ضرورت ہے، بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا حضرت. دیکھو نا پتر، آپ کربلا شریف یہ محرم تقریباً اینڈ ہو رہا ہے، سفر شروع ہونے والا ہے حضرت. لیکن پتر یاد رکھو اگر کربلا میں پانی بند ہوا تھا تو پتر آج پانی فلسطین میں بھی بند ہے.
آج پانی فلسطین میں بھی بند ہے، آج کھانا فلسطین میں بھی بند ہے، کئی لاکھ شہادتیں ہو چکی ہیں حضرت جی وہاں، کوئی گل ہی نہیں ہے، کوئی قوم کو ہوش ہی نہیں ہے۔ حضرت صاحب ادھر کیا منظر ہے، اوہ دیکھے نہیں جاتے کلپ، حضرت بچی ہے چھوٹی سی، سامنے ماں کی، باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ خوبصورت، وہ قیمتی جسم جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں وہ پڑے ہیں، اور حضرت جی میں حیران ہوں کہ وہ بچی وہ سب کو دیکھ کے نا رو نہیں رہی، پیٹ نہیں رہی، بین نہیں کر رہی، بلکہ وہ کیا پڑھ رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ سامنے راکٹ میزائل لگنے سے حضرت پورا اس کا گھر مسمار ہو چکا ہے، اور وہ ایک بچی حضرت اس کے اوپر بیٹھ کے نا کیا قرآن پڑھ رہی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ